بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ الْمُصَلِّي مَرِيضًا مَرْضًا لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ يَخَافُ أَن تَوَجَّهَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُوعٍ بَلْ يُصَلِّي إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ۔ اور اگر ہو مصلی مریض ایسی مرض کہ نہیں قدرت رکھتا اس مرض کے ہوتے ہوئے توجہ الی القبلہ کی، خود ادھر پھر نہیں سکتا، اور نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایک کے متوجہ کرے اس کو قبلے کی طرف، ایک جزی، یا مصلی صحیح ہے، قدرت رکھتا ہے توجہ پر قبلے کی طرف، مگر یہ کہ مصلی خوف کرتا ہے یہ کہ توجہ اگر توجہ کرے قبلے کی طرف تو خوف رکھتا ہے دشمن سے یا درندے سے، کس طرح آ جائے گا اس کو دوسری جہت سے، پس نقصان پہنچائے گا اس کو اس کے مال میں یا اس کے بدن میں، کہ مثلا مشرق وہ جتھے کھڑا اتنے قبلہ مغرب والے پاسے جی میں اسی ہاں تے ہن مشرق والے پاسے یا شمال یا جنوب والے پاسے کوئی درندہ ہے یا دشمن ہے، جے نماز پڑھے گا تو فوراً حملہ کر دے گا، تے جے یہ ادھر بہندا رہے تو پھر وہ نیڑے نہیں آوندا، تے ہن اے وے کہ بھی کی کرے، اے جڑا نا جی اگوں آ رہا جی، گل سمجھیو، مجبوری بن گئی۔ اسی طرح اگر ہو مصلی لکڑی پر سمندر میں، بھئی وہ پھٹے تے بیٹھے ہے تے سمندر اچھے، خوف کرتا ہے غرق ہونے کا، اگر متوجہ ہو قبلے کی طرف تو ان تینوں مسئلوں میں نہیں لازم مریض کو، اس صحیح کو، اس پھٹے پر بیٹھنے والے کو توجہ الی القبلہ، بلکہ نماز پڑھے جس جہت کی طرف قادرہ قدرت رکھتا ہے توجہ کرنے پر اس کی طرف، بغیر حاصل ہونے ضرر کے اس پر پلے پئی کہ نہیں، اے اور مجبوری دی وجہ تو قبلے وال منہ کرنا ساکت ہو گیا، کی ہو گیا؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ تکلیف بقدر الوسع ہوتی ہے اور حرج جو ہے وہ شرعاً مدفوع ہے، لہذا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ خواہ مخواہ تو ادھر منہ کر۔ لہذا اگر گھر چ بابا ہے تو پتر سویرے دفتر چلا گیا تو نو گوانڈیاں لے چلی گئی تو زور دا ٹائم ہے جی، تو ہن بابے دی منجی پھیر کے کرنی سی قبلے والے پاسے تے آپ کر نہیں سکدا، تو ہن ڈیگر تک بیٹھا پترا بچہ میں تے نماز پڑھنی سی تو ادے گئی سی تے مینوں کون کردا ہے دے، تے بابا جہڑے پاسے منہ ہے نماز پڑھ سکدا ہے، لیکن تاں جے بابے نو مسئلے دا پتہ ہی کون رولا تے ہے جی، مسئلے نہیں پتہ جی۔ اور اگر ہو مصلی استغفر اللہ مریض ایسی مرض کہ نہیں قدرت رکھتا معاہو اس مرض کے ساتھ توجہ کرنے پر قبلے کی طرف، اور نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایک جو متوجہ کرے اس کو قبلے کی طرف، مطلب اگر کول ہے تو وہ اینا کمزور ہے کہ منجی نہیں چک سکتا، یا چھوٹا بچہ ہے، سمجھ آندی پئی ہے، تو پھر یہ ساری مجبوریاں نال نے، یا ہے مصلی صحیح قدرت رکھتا ہے توجہ پر، مگر یہ کہ خوف کرتا ہے، اگر توجہ کرے گا تو کس سے خوف رکھتا ہے؟ دشمن سے یا درندے سے، آ جائے گا اس کے پاس دوسری جہت سے، پس نقصان دے گا اس کو الی آخرہ، اگر سمجھی؟ تب کیا کرے؟
تو نہیں، چلو جی، نہیں لازم اس کو توجہ الی القبلہ، نہیں لازم اس کو توجہ الی القبلہ، بلکہ نماز پڑھے بلکہ نماز پڑھے جس جہت کی طرف قدرت رکھتا ہے، جس جہت کی طرف قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہو مصلی مریض ایسی مرض کی نہیں قدرت رکھتا اس کے ساتھ توجہ پر الی القبلہ، اور نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایک جو متوجہ کرے اس کو قبلے کی طرف، یا ہو مریض صحیح قدرت رکھتا ہو توجہ پر، مگر یہ بات کہ خوف کرتا ہو کہ اگر توجہ کرے گا دشمن سے یا درندے سے، بلکہ نماز پڑھے جس طرف قدرت، بلکہ نماز پڑھے یہ کہ قدرت رکھتا ہو جس کی طرف، بلکہ نماز پڑھے جس طرف قدرت رکھتا ہو۔ اور اگر ہو مصلی مریض ایسی مرض کہ نہیں وہ قدرت رکھتا اس کے ساتھ توجہ الی القبلہ کی طرف، تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایک جو متوجہ کرے اس کو قبلہ کی طرف، یا ہو مصلی صحیح تو خوف رکھتا ہے یہ کہ توجہ کرے دشمن سے یا درندے سے، ان توجہ شرط یہ کہ اگر توجہ کرے تو خوف رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے دشمن سے یا درندے سے، تو نہیں لازم اس کو توجہ کرنا قبلے کی طرف، بلکہ نماز پڑھے گا جس جہت کی طرف قدرت رکھتا ہے۔ چلو وَقَذَا إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ بِالْعُذْرِ عَلَى الدَّابَّةِ چلو جی، او تھلے أَوِ النَّافِلَةَ اذا ٹھیک ہے سل الفریدہ، أَوِ النَّافِلَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَيْضًا فَلَهُ أَن يُصَلِّيَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ۔ چلو جی، اور اسی طرح یعنی جدھر منہ ہو نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح جب نماز پڑھی مصلی نے فرض عذر کے سبب سے سواری پر، کس طرح عذر کی تصویر بائیں طور کے نہیں قدرت رکھتا نزول پر، اور اگر اتر جائے گا تو نہیں قدرت رکھتا سوار ہونے پر، سواری سرکش ہے، جموح سرکش اور غیری یا کوئی اور مجبوری ہے، اور نہیں ہے اس کے پاس وہ بندہ جو اس کی اعانت کرے بٹھانے پر، گل سمجھیا، ایک یا خوف کرتا ہے دشمن سے یا درندے سے اگر اترے گا، گل سمجھیو، یا ٹھہرے گا، تو ان صورتوں میں اس کو خوف ہے جی، تو لہذا پس بے شک توجہ کرے وہ جس ملا ہے سو قادر جدھر قدرت رکھتا ہے، اور نماز پڑھے اشارے کے ساتھ۔ کوئی پلے پئی ہے بندہ سواری تے بیٹھا ہے، اس نو اترنے تے قدرت نہیں رکھتا، کمزور ہے، یا اتر جائے تے سواری ہے جی ڈاڈی کلیاں بہ نہیں سکتا، تے ہور کول امداد کرنے والا کوئی نہیں، اے سواری اتے جڑے پاسے منہ ہے نا اسے پاسے فرض پڑھ سکتا ہے، نفل تا اگوں آ رہے ہو تو مطلقاً جائز نہیں نا، گل فرضاں دی ہے بھی او جڑے پاسے بھی سواری دا منہ ہے پڑھ سکتا ہے، گل سمجھی جی۔ وہ اگوں مسئلہ کار ہے بھی آیا جس لئے شروع کرنے نے اس وقت سواری دا منہ قبلے وال کرنا ہے، تو راجے قول ہے فتویٰ بھی نہیں کرنا، اس واسطے کہ جی منہ ادھے کرے گا تو جانا لاہور، جانا انہیں جڑا نا جی لاہور لے تو منہ پنڈی والے کر دے گا، تو نماز شروع کرے گا تو گھوڑا پنڈی والے ٹور پوے گا، تو جی بچ انہوں موڑتا رہتا ہے تو پھر حملے کثیر ہو جاتا ہے، گل سمجھیے، اس واسطے وہ جدے بھی ہے نا ادھے شروع کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ایویں بچ لکھے ہے کہ بھئی او جو ہے نا درندے سے یا دشمن سے خوف کرتا ہے، اگر نیچے اترے گا او واقفہ یا رکے گا تو دشمن سر چڑھ جائے گا، یا یہ علاقہ ہے ہو جا کے تے وچ کو درندے نے جتے خطرہ ہے، سمجھ آئیے، تے جڑے سواری دا منہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ گل سمجھ پہ جڑے پاسے منہ ہے نا سواری دا اتنے بہ کے کیویں پڑھنی سو بھائی سلی اشارے نال جی۔ جڑی گل میں دسنا چاہنا کہ تسی گڈی تے بیٹھے ہو، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، پیچھے کو دشمن لگ گیا
سمجھ آئی؟ رکنے کا موقع نہیں ہے. ہوں نماز کار چ بہ کے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سوچ لو نا مسئلے مسائل جدیدہ جی ہوں یہ ٹھیک ہے یہ جزی بنی کہ نہیں ہے؟ یا مثال طور تے مثلا تسی کافراں دی بس تے بیٹھے ہو وہ نماز واسطے بس نہیں روک دے. ہوں تھوڑا عقل کی آندا ہے وہ بس نہیں روک دے تے ہو جائے گی نا. اسی طرح ہوں جی یہ میں گل کرنی ہے اس تو بعد کہ مثلا مسلمانوں کے ملک میں بھی یہ مصیبت ہے کہ بس نہیں روک دے جی. جے تو انہوں امید ہے کہ میں آخری وقت تے پھر کی کرے ہو کرے تے جے نہیں تے جہے پاسے منہ ہے ہو جاندی. یعنی میں فتوا نہیں جاری کر رہا میں تھوڑے سامنے جزی ہے اس جزی نو ویکھ کے تسی عقل مندو آپ قیاس کرو کہ بھی ایک کیڑی صورت ہے کہ بھئی اس سواری سے اتر نہیں سکتا یا دشمن کا خوف ہے درندے کا تو رکتا ہے تو نقصان ہوتا ہے جی. یہ صورتیں جہاں بنتی ہیں وہاں یہ حکم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاں یہ صورتیں بنتی ہیں وہاں یہ حکم ہو سکتا ہے جی. ریل دا یہی مسئلہ ہے ریل بندہ ڈک نہیں سکتا جی. ان دے بارے بھی یہی مسائل سن جی کہ وہ چونکہ ڈکی نہیں سکتی لہذا بھی نماز اندر پڑھ سکتے ہو جی. وہ صرف یہ بھی احتیاط ہے کہ بھی گھر آ کے دوبارہ پڑھ لو وقت ہوئے تے پڑھ لو وقت ہوئے تا جی. علماء سیدی صاحب یہ گل آدھے نے اور بزرگ بھی وہ یہاں گلوں بھی کئی آدھے نا کولوں تھوڑی فتوے ٹھوکنے نے آ تھوڑے سامنے مسئلہ پہ ہے نا جی. اے مطلب اور اسی طرح جب نماز جب پڑھے اس نے فرض عذر کے ساتھ سواری پر ان کی تفصیل کر دیتی جی. اور اسی طرح جب پڑھے اس نے فرض عذر کے ساتھ سواری پر اور اسی طرح جب پڑھے اس نے فرض عذر کے ساتھ سواری پر ختم ہو گیا. اگوں میں تو ڈکیا بلاؤ کہاں نظر ہے. اور اگر خوف کرتا ہے اترنے کا کیوں بوجہ کیچڑ کے یا ردغا چکڑ نو آدھے نے بھی چوکھا بھائی مطلب در بڑھ جی وہ تین ہو گئے جڑا بھی مٹی گلی ہے تو بھی پیر تھوڑے کھب دیں ردغا بھی چوکھے تے اب بھی یعنی سواری پر بیٹھا ہوا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جہاں سے گزر رہا ہے نیچے کیچڑ ہی کیچڑ ہے نیچے اترتا ہے تو ظاہر ہے وہ کیچڑ ہے نماز کیسے پڑھے گا. تو یس تک بیلو سواری روک کرنا قبلے کی طرف منہ کر کے روک کر سواری اوپر بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لیجیے. اب یہ جو جزی ہے اس جزی پر قیاس ہے کشتی کا کہ کیا ہے نیچے پانی کشتی رہتے تو نہیں ٹوٹتی یار تب پانی میں اتر کر کیسے نماز پڑھے اور کشتی جب پہنچے گی تو نماز قضا ہو چکی ہوگی. قیاس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سواری پر بیٹھا ہوا ہے نیچے اتر نہیں سکتا کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ کیا کرے جس طرف کشتی کا منہ ہاں نہ وہ تو سیر چلا تو ملا رہے ہیں نا ایک قبلے والا منہ کر کے شروع کر دے وہ مسئلہ آ جائے گا کہتے کتاب مسئلہ آئے گا قبلے کی طرف منہ کر کے شروع کر دے جدھر پھر کشتی جدھر گھومتی رہے کوئی حرج نہیں ہے جی. وہ تفصیل آ جائے گی وہ تو مسئلہ کہتا کتاب میں ہے. قال فی الظہیریہ تے فرمایا ہے بزرگوں نے ظہریہ میں کیڑی گل کہ وہ اندی اور میرے نزدیک ھذا اذا کانت واقفتن واقعتن نہیں جے واقفتن بناؤ اس نے. ظہریہ میں یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ کیڑا یستقبلو والا کیڑا یستقبلو والا یہ تب ہے جب کہ سواری واقفہ ہو یعنی سواری تب ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَتْ پس اگر ہو سواری سائرہ چل رہی ہے تو پھر نماز پڑھے ہے سو شاء جدھر چاہے. اور ادغات تین والی صورت میں کہ اگر سواریاں چل رہی ہیں تو یہ اکیلا پیچھے رہ جائے گا یا وہ جگہ ایسی کیچڑ ہے کہ وہ سواری اگر کھڑی کرتا ہے
تو اس کے نیچے زیادہ کھبنے کا امکان ہے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا جی. تو لہذا کیا کرے وہ چلتی جائے سواری اور پڑے اوپر بیٹھے بیٹھے. یہ ظاہریہ کے اندر یہ ہے. گل سمجھیجئے. قال شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ، فرمایا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ فاصلہ کرے، یعنی مسئلوں کو جدا کر دے، بین کون ہی لو اوقافہا للصلاۃ خاف الانقطاع عن الرفقۃ او لا یخاف، کہ قائل یہاں اس مسئلے کو جدا کر سکتا ہے یوں کہ قافلے کے ساتھ ہے، اگر وہ سواری کو روکتا ہے نماز کے لیے تو خوف کرتا ہے انقطاع کا ساتھیوں سے یا خوف نہیں کرتا بھی میں پیچھے سے مل جاؤں گا، تو فلا یجوز فی الثانی، ثانی صورت میں سواری چلاتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ظاہر ہے جب دور رہنے کا خوف نہیں ہے کہ ابھی مل جاؤں گا، سفر سمجھنا راستہ ہموار ہے، سیدھا ہے، تو یہ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو میں نے 2 فرض پڑھنے ہیں تو 2 منٹ لگیں گے نا، تو پڑھ لے گا. باقی نفل سنتے تو ویسے ہی جائز ہے سواری پر، تو یہ 2 منٹوں میں 2 فرض پڑھ لوں گا، تو لہٰذا یہ 2 فرض سواری روک کر پڑھ لے اور پھر سواری سے مل جائے. گل سمجھیو. تو لیکن اگر پہلی صورت ہے کہ پیچھے رہ جائے گا یا سفر پہاڑی ہے، نقصان ہے، تو پھر وہ چلتا رہے. الا ان یوقفہا، مگر یہ کہ کھڑا کرے اس کو اور استقبال کرے قبلے کا، جیسا کہ روایت کیا گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے تیمم کے بارے میں. یہ مطلب ایک مسئلہ نال نہ جی، مقصد ہے کہ مجبوری دیاں صورتاں وچ اجازت ہے جی، جڑیاں مجبوریاں قدیم زمانے وچ نے کتاباں وچ او من لئیے، تے جڑیاں ہن دے زمانے دی مجبوریاں قیاس کرن لگے مولوی دے گل پے جائیے، ٹھیک نہیں کم جی. مجبوری صرف اینا دھیان کر لیا کہ آیا اے مجبوری اون دے نال رل سکدی ہے کہ نہیں، تکے نال نہ رلا دئیے جی. اینا کو دھیان ہو جاوے تے بہرحال اے کوشش کیتی جائے تے مسائل سمجھ آ سکتے ہیں جی. بسم اللہ. بھئی وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جس طرح کہ تیمم کے بارے میں ہے کہ بھی کھڑا کرے اور استقبال کرے. ان کانا کس طرح کہ اگر ہو وہ بندہ ایسا سید کے ساتھ کہ اگر جائے پانی کی طرف تو چلا جائے گا قافلہ اور یہ پیچھے رہ جائے گا تو جائز ہے، تیمم پڑ چکے پیچھے، وگرنہ جائے پانی کی طرف. گل سمجھیا. اور مستحسن جانا ہے علماء نے، یعنی اس کو یعنی اس روایت کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے تیمم کے بارے میں. گل سمجھی کہ نہیں جی. اسی طرح یہ نماز کا مسئلہ ہے، جے کر قافلے کو کی ہو جائے گا تو پھر سواری اتنے پڑے پیا. قال الفقیر، یہ صاحب جو مصنف ابن کمال الدین، قال الفقیر وَهَذَا يَنبَغِي أَن يُرَاعَى فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَعْذَارِ، ہاذا یہی بات مناسب ہے یہ کہ رعایت کی جائے تمام ان میں جو ہم نے پیچھے جزیاں ذکر کی ہیں. کون؟ وہ عذر ذکر کیے ہیں. حتیٰ کہ اگر عاجز ہو نزول سے بسبب عذر کے بغیر 3 کے بھی یہی مسئلہ ہونا چاہیے. اگر کیچڑ نہیں اور کو عذر ہے جس وجہ تو وہ اتر نہیں سکتا، تو لہذا انہوں میں پھر یہ رعایت کیتی جانا کیڑی کہ او مطلب ہے کہ جے کر پیچھے رہ سکتا ہے یا سواری قبلے وال کرے تو نقصان ہوتا ہے، تو لہذا پھر جڑے پاسے منہ ہے وَلَٰكِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِيقَافِهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ ضَرَرٍ لَازِمَهُ أَن يَسْتَقْبِلَ، لیکن اگر بندہ قدرت رکھتا ہے سواری کے کھڑا کرنے پر بغیر حاصل ہونے ضرر کے بندے پر، تو لازم ہے بندے کو یہ کہ استقبال کرے قبلے کا اور سواری کو کھڑا کر کے سواری پر نماز پڑھے. اس لیے کہ ضرورت تقدر و بقدرہا، ایک قانون ہے کہ ضرورت صرف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت صرف اتنی ہوتی ہے جتنی ایک قانون ہے، لأن ضرورت تقدر و بقدرہا، تے وما لا ضرورت الا سکوت ہی لا یسکت، اور وہ شے کہ نہیں ضرورت اس کے سکوت کی وہ ساکت نہیں ہوتی جی. بصرح فی الخلاصہ،
اور تصریح کیا خلاصہ میں امام محمد رحمہ اللہ سے اس شے کے ساتھ جس کو اختیار کیا ظاہریہ میں، اور جڑا پیچھے ہے ظاہریہ وچ، او بھائی حاض یہ تب ہے کہ جب سواری کھڑی ہو، اگر چل رہی ہو تو پھر نہیں جی۔ وقال پس فرمایا انہوں نے کیا کہ وام محمد، امام محمد رحمہ اللہ سے یہ جزی ہے کیڑی کہ جب ہو آدمی سفر میں اور بارش برسائے آسمان، پس نہ پائے جگہ خشک کہ اترے اس جگہ کو نماز کے لیے، پس بے شک وہ بندہ کھڑی کرے کہ یاقف ہو، رکے اپنی سواری پر مستقبل القبلۃ ویصلی بالایماء اذا امکنہ ایقاف الدابۃ فإن لم یمکنہ یصلی، اگرچہ مستدبر القبلہ کیوں نہ ہوئے۔ یہ جزی جے کنا کولوں باقاعدہ سمجھائی کون جزی سمجھائی؟ آدمی ہے سفر میں، بارش ہو رہی ہے، پس نہیں پاتا، یا بارش رک گئی ہے، نہیں پاتا ایسی جگہ خشک کے اتر کر نماز پڑھے، تو پس بے شک وہ یاقف ہو، ٹھہرے اپنی سواری کے اوپر ہی اور قبلے کی طرف منہ کرے اور نماز پڑھے اشارے کے ساتھ، جب کہ ممکن ہو اس کو سواری کو روکنا۔ پس اگر ممکن نہیں ہے اس کو سواری کو روکنا تو نماز پڑھے قبلے کی طرف اگرچہ پیٹھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ قال صاحب الخلاصہ ہاذا اذا کانت تینوں، اے بے تھلے تھاں گلی ہے، کہ کنی کو گلی ہوئے، ہاذا اذا کانت تینوں بحیثو یغیب وجہہ، کہ منہ تھلے رکھے تے نک بھی تھلے کھب گیا تے پیشانی مٹی مٹی ہو گئی، اینا کو چکڑ ہوئے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ بِهَٰذِهِ الْمَصَابَةِ، اگر اتنی گلی نہیں لیکن زمین صرف تر ہے تے تھلے متھا رکھے میں زیرہ ماسا لگ دی ہے تے پیر کھب دے نہیں ہیں، سمجھی گل؟ تو صلی ہناکا وعزاہ الی النوازل، یہ تاں ہی جے اگر سواری تو لے سکتا ہے تاں، جے لے نہ سکے تو پھر نہیں ہے جی۔ یعنی کنہ کو چکڑ، وہ چکڑ کے جن دے وچ بندہ کھبے تے تھلے سجدے وچ جائے ہاتھ رکھے تے ہاتھ سارے کھب گئے، منہ رکھے نک رکھے تے ہر شے کو جی ہو گئی، لیپا ہو گیا جی۔ یہ تا جے فرضاں دا مسئلہ کیے اگے اوین نافلہ تے، اس کا عطف ہے فریضہ پر، اور پیچھے پڑھا جی۔ اور اسی طرح جب پڑھے نافلہ، سمجھ آئیے، یعنی جب کہ پڑھے وہ نہ، اگلے پاسے دیکھو نا، نافلہ کو دابا پر بغیر عذر کے بھی، تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے جس جہت کی طرف توجہ کرے۔ وہ گل سمجھیو، سواری اتے بہ کے فرضاں تے واجباں تو سوا باقی سنتا نفل یہ عذر تو بغیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کس اتے؟ بغیر عذر تو میں یہ نہیں بخام عذر ہوئے تو تاں یہ سواری چل رہی، سفر بھی شروع ہوئے تو نال نفل پڑھی جا رہے، سنتا پڑھی جا رہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں جی۔ گل سمجھی جی، من کرنا پھر لگے چلیے، لمبی گل ہے، چلو جی۔ اور اسی طرح جب پڑھے نافلہ، پاک نے پچھوں من کرنا ہے نا جی، سمجھائیے، یعنی جب پڑھے وہ نافلہ سواری پر بغیر عذر کے بھی، جب نفل بغیر عذر کے بھی سواری پر جائز ہے تو عذر کے ساتھ تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے جس جہت کی طرف متوجہ ہو۔ من کرو شابہ بسم اللہ۔ اور سواری پر بغیر عذر کے بھی بس جائز ہے یہ کہ نماز پڑھے جس جہت کی طرف توجہ کرے۔ اور جب پڑھے نافلہ سواری پر، اس پیچھے من کر کے آنے گا تو پاکے اور اوقات ہوں۔ اور اسی طرح جب پڑھے نافلہ سواری پر بغیر عذر کے بھی بس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے جس جہت کی طرف متوجہ ہو۔ بس اے جڑا سواری اتے نفل جائز نے بغیر عذر دے بھی، یہ کتھے جائز نے؟ گل سمجھیا، یہ جب کہ ہو بندہ شہر سے باہر، لیکن یہ کس جگہ جائز ہے؟ جب بندہ شہر سے باہر، شہر پنڈ تو باہر سواری تے، ظاہر شہر وچ بھی تو بندہ سواری تے بہ کے جاندا ہے نا۔ اچھا جی،
چلو اس وقت تو گھوڑا سی بھی لے کے واگ تو پڑو، ہوں بندہ شہر سے گڈی کار تو لے کے کار نو کو چھک کے کیون سو باہر کڈے جی، یہ تو خام خسواری تے جانا ہے نا، گل سمجھیے۔ یہ جب شہر سے باہر ہو تو نفل پڑھ سکتا ہے۔ اب اس پر دلیل سنیں بھی شہر کے اندر نہیں، اس تفصیل آ رہی ہے۔ ایک ایویں کہ تسی دینے ہو گھوڑے تے بیٹھے ہو، تسا روات جانا ہے تے تسی سوابے وچوں لگے ہو تے اگوں مسے وچوں لگے ہو، گجرخانوں لگے ہو، مندروں لگے ہو، ہن منع نہیں نفل پڑھنے شہر وچوں۔ یہ اس لیے وے کہ او جڑا نا جی او سو تیرے محلے تے کنا ہے 7 مرلہ سکیم تو گھوڑے تے بیٹھا ہے تے انہیں جناب او جانا ہے او کہ چلو او تواڈے پھاٹک کول تے آیا بھی یہ گھوڑے تے بیٹھا ایتھے نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ مراد ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ وچوں لگتا جاتا شہر وہ نہیں مراد ہے گی، سب وہ تو سفر ہے کہ یعنی اپنے شہر وچوں سودا لین گیا سواری تے آیا گیا ہے، آیا بھی یہ بھی نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں سواری تے، گل سمجھیے۔ یہ مسئلہ اصل ہے وہ کو تفصیل آ رہی ہے، دھیان کریں جی۔ اچھا جی، یہ جب ہے جب کہ شہر سے باہر ہو، کیوں؟ اس پر دلیل واسطے اس حدیث کے جس کو ذکر کیا ہے آخر نے نکالا ہے، مطلب بندہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام مسلم نے، ابو داود نے، نسائی نے رضی اللہ عنہم نے، سارے بزرگ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے نماز پڑھی اپنے حمار شریف پر، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ تھے خیبر کی طرف، جدو سونے خیبر وال جا رہے سن تے اپنے حمار شریف اتنے سونے نماز پڑھی۔ یہ مراد نفل یعنی وہ کیونکہ ویسے فرضاں دے وقت سرکار رک کے جماعتاں کراندے سن، یہ پھر جی یہ نماز ہے پھر کیڑی بنی ہے؟ فرضاں تو علاوہ، فرضاں تو علاوہ، سمجھے نا؟ وہ نفل کا مطلب بندہ بھی فرضاں تو علاوہ۔ ایک دلیل تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے سن خیبر وال، اتنے پڑے تو لہذا ثابت ہویا بھی سواری تے خیبر وال جائیے نا قبلے وال کنڈ ہوندی ہے، گل سمجھی جی؟ تے جدھر منہ سی سواری تو ادھر سونے نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ثابت ہو گیا بھی سواری اتنے نماز جائز ہے جہے پاسے منہ ہوئے، یہ تو مسئلہ ثابت ہوا ہی ہوا، لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو خیبر وال جا رہے سن ادو پڑھے۔ اچھا جی، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِي فِي غَرَائِبِ مالک عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ تھے خیبر کی طرف اپنے حمار شریف پر، یصلی یومی ایمان، کہ اپنے حمار شریف پر نماز پڑھ رہے تھے اور اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تے وساقت علیہ کا مطلب ہے بھی امام مالک اس پر چپ کر گئے ہیں، مطلب ہے کہ بھی یہ جو ہے نا بھی سند قوی ہے اور دار قطنی میں، مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ بھی صحابی چپ کر گئے ہیں۔ یہ محدث کے بارے میں کہ جب جس محدث کا طریقہ ہونا کہ تبصرہ کرتا ہے حدیث پہ، جس پر تبصرہ نہ کرے تو تبصرہ نہ کرنا دلیل ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ حدیث معتبر ہے، گل سمجھیے؟ یہ لفظ ہوندا وساقط علیہ، یہ انہاں محدثین دے بارے ہوندا جڑے اپنی کتاب وچ ہر حدیث تو بعد کی کرتے ہیں؟ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو وہ اگر چپ کر جائے تو کہتے ہیں وساقط علیہ، تو ساقط علیہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث معتبر ہے، یہ مطلب ہے جی۔ یہ گل مک گئی، یہ تو شہر تو باہر دی دلیلاں آ گئی۔ اب شہر میں نفل جائز ہے کہ نہیں سواری پر، سمجھ آئی؟ اور بہرحال شہر میں بس نہیں جائز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور جائز ہیں عند محمد رحمہ اللہ اور مکروہ ہیں، اور جائز ہے عند ابی یوسف لیکن لا تکرہ۔ یہ تین قول بزرگاں دے بکھرے بکھرے، سمجھے کہ نہیں؟ امام صاحب درجی کی جائز ہی نہیں، اور امام جائز ہیں تو مکروہ بھی نہیں۔ ہوں ذرا سنیں جی، جناب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل سنو، واسطے اس حدیث کے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سوار ہوئے
حمار شریف پر مدینہ شریف میں بیمار پرسی کرنے کے لیے سرکار تشریف لے جا رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ کے پاس. یہ مدینہ شریف دے وچ نے محلے چ سن رہے ہو. تے وکانا یصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ سرکار سوار تھے. اے دلیل ہے کیڑی گل تے کہ شہر دے اندر نماز جائز گل سمجھی جی. پہلے بھائی امام محمد صاحب نے جو کہا ہے نا جائز ہے، ان کی بھی دلیل یہی ہے. یہ جو ابھی پڑھی ہے دلیل یہی ہے. سوال ہے کہ انہوں نے کراہت کا قول کیوں کیا ہے. وَإِنَّمَا كَارِهَهُ لِكَثْرَةِ اللَّفْظِ فِي الْمِصْرِ، کراہت کا قول کیا ہے لفظ کی کثرت کی وجہ سے. شہر میں شور و شغف زیادہ ہوتا ہے تو نماز پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، کوئی چس نہیں ہوتی جی، اس وجہ تو قول کیتا ہے. گل سمجھی کہ نہیں. وہ جڑا سونے دا دور سی تو خاص کر کے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے کسی دی کہ جرتے کو رولا پائے جی لا طرف واسواتکم دا حکم ہے جی. تے آپ نے بھی کسے نا یہ بھی مکراہ دا قول اس واسطے کیتا ہے بھی نماز جی لذت ہے نو کی ہوے گی وہ خراب ہو جائے اس واسطے. گل سمجھی جی. یہ تا کہ دلیل دو واسطیاں دی. جواب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دھیان فرماؤ کہ انا ھذا شاذ، یہ بے شک یہ شاذ ہے اس شے میں کہ تعم بہل بلوا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سواری پر نفل پڑھنے کی اجازت یہ شاذ ہے، یعنی عام ہے اس میں کہ جس میں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ سواریوں پر آنا جانا ہے. اب اگر سواریوں پر آنا جانا اور اجازت نہ دی جائے تو یہ سارا دن بندہ گھوڑے پر بیٹھا فارغ بیٹھا رہے گا جی. بات سمجھیے. تو بندہ ایسا ہے جو روزی بھی لال کماتا ہے اور ہوں دی گل تو نہیں نا تے نفل بھی سارا دن پڑھنے نے جی. اس لیے مجبوری کے پیش نظر یہ اجازت ہے. لہذا فلا یکون حجتن فیما ہوا لا خلاف القیاس، پس نہ ہوگی یہ حدیث حجت اس میں جو وہ قیاس کے خلاف پر ہے. میں اس کرتا ہوں ازل قیاس ہو، کیونکہ قیاس انکار کرتا ہے اس کے جواز کا. کس کے جواز کا؟ سواری پر نماز پڑھنے کے جواز کا. کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ بعض ارکان بعض شرائط کی تفویت ہے کہ کوئی نہیں ارکان رکوع قیام سجود سارے کوئی نہیں، اور شرائط قبلے وال منہ کوئی نہیں کہ کوئی نہیں. تو قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ نماز جائز نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں شرائط ہی کو نہیں پائے گا، ارکان ہی نہیں پائے گا. سمجھائیے. تو اور نص مشہور جو پہلے آئی ہے وارد ہے خارج المصر. گل سمجھیو. تو لہذا نص اپنے مورد پر بند ہوگی، نص اپنے اور مصر لیسا فی معنی ہو، مصر اس کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ سیر بندے کی شہر میں نہیں لمبی ہوتی غالباً، پس نہیں لہ کیا جائے گا اس کو اس کے ساتھ دلالتاً. گل سمجھیے. شہر عموماً جڑے جانا ہونا ہوتا ہے تھوڑا جہا ہی ہے نا جی، لیکن عموماً جڑا سودا سود لین چاہیے ہے تو وہ بندے اپنے جڑی قریب ترین مارکیٹ اتنے جاتے ہیں جی، دور دراز سے کدی کتائی ہیں. اس واسطے بھی جڑا نا یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. شہر تو کنا دور جانا ہوئے تو وہ نماز نفلی پڑھ سکتا ہے سواری تھے. سمجھیے. یہ پلے پہ گی امام صاحب دے نزدیک شہر وچ نہیں، لیکن اگر پڑھنا وہ میں جڑا دسیا مسئلہ وہ کیڑا وہ جڑا سفر جاری ہے نا وہ نہیں مراد، یہ جڑا وچوں یہ مراد ہے اپنا. اچھا جی. اختلاف کیا گیا خروج کی مقدار میں بھی کتنی دور. بعض نے کہا اندازہ 2 فرسخ کا، نہ کہ وہ جو کم ہے اس سے. بعض نے کہا اندازہ 1 میل بھی اگر دور جانا ہو تو سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے. اول ظاہر ہے باوجہ اصل کے لفظ الاصل، ٹھیک ہے اصل کے لفظ ہے 2 فرسخ تک. فرسخ 1.5 میل دا ہوتا ہے تو 3 میل ہو گئے. بعض نے کہا اصح فی موضع، اصح یہ ہے کہ اتنا دور جانا ہو کہ جس میں قصر جائز ہے تو پھر وہ جاتے ہوئے نفل سواری پر پڑھ سکتا ہے. بات سمجھیے. ایسا بس قضا ذاکر ابن الحمام رحمہ اللہ. باہر صورت وہ اتنے یہ آ گئے
اگلی کتاب پھر آ جائے گا بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمت ہوے خیر ہوں سواریاں گھوڑے والے دریا نہیں گڈیاں ہی ہیں جی تو مطلب ہے کہ جڑا ڈرائیور ہے ظاہر وہ تو ڈرائیوری کر رہا ہے اندر کول تو ہے ہی مشکل جی وہ تو نہیں باقی جڑا مطلب ہے کہ بھی وہ جڑا نا سواریاں نے وہ نال نفل پڑھنا چاہن تو پڑھ سکتی ہیں گھوڑے تو بندہ بیٹھا ہوتے ہوں بھی واگ ہوتی اگے چھڑ دئیے نا تو رستے تے چل رہا ہے تے یا واگ ہاتھ پکڑی ہوئے تا بھی ٹھیک ہے یا تھوڑا جا مطلب سجے کھبے موڑنا اینا ہی ہے تھلو پیروں تو کچھ نہیں کرنا اس نے جی تو کم پڑھ سکتا ہے لیکن اتنے جڑے نے کم بڑا اوکھا ہے جی اچھا جی وفل خلاصہ کے اندر یہ جزی لکھی ہوئی ہے اگر اس نے نفل شروع کیے یعنی شروع کی نماز شہر سے باہر سے ثم داخل المصرا پھر داخل ہو گیا شہر کو تو یتمو الدابۃ پوری کرے نماز سواری پر اور فرمایا اکثر نے ہمارے اصحاب سے کہ اترے اور پورا کرے زمین پر انتہا اتنا جو انہیں تو رکنا ہوئے تا کی ہوئے رکنا ہوئے گھر پہنچ گئے تو بھی ہوں سواری اتنے پورے کرے تو اکثر نے فرمایا بھی وہ تھلے لے جائے سمجھائیے لے کے تو فوراً قبلے والے پاسے منہ کر کے جی رکعت رہ گئی پوری کر لے جی تو یہ چونکہ شریعت اتنی اجازت دیتی ہے لہٰذا اس کو عمل کثیر شمار نہیں کرنا جی تو لین لگے جی نہیں آخنا پتر تو گھوڑا پھڑ میری رکعت رہ گئی پوری کر لوا انتہا بحال یشترط التوجہ الی القبلۃ عند ابتداء الصلاۃ سواری پر جب نماز شروع کرنی ہے تو آیا بھی قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے یا نہیں سمجھے پہ شروع کرنے کے وقت ذکر فی المحیط یہ سوال ذکر کیا گیا محیط میں اب اس میں دو قول ہیں ومن الناس من یقول بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ماذ جائز ہے نفل سواری پر جب کہ توجہ کرے قبلے کی طرف نماز کے شروع کرنے کے وقت ثم تارا کہاں پھر چھوڑ دے اس توجہ کو اور پھر جائے قبلے سے بھئی پہلوں ادھر منہ کرے سواری نو روک کے سمجھ آئیے جی بھی ادھر سواری دا منہ کرے اپنا ظاہر منہ تا ہی ہونا جی سواری دا منہ ادھر ہونا ہے جی بس بھائی تے کہ بندہ سیٹ تے پھر سکتا ہے نا وہ تو ہے نا جی تے پھر جلن شروع کر لے نا تے پھر سواری ادھر موڑ لے جڑے پاسے جانا ہے جی پھر مطلب بندہ منہ لاہور والے پاسے کر لے پہلے ایک بار پنڈی والے پاسے منہ کرے تے پھر گھوڑے دا منہ لاہور والے پاسے کر کے تو ان ٹوڑ تے میں نماز پڑھ یعنی بعض نے یہ فرمایا ہے وَأَمَّا إِذَا افتتح الصَّلَاةَ بہرحال جب شروع کی نماز غیر قبلہ کی طرف تو فلا یجوز لأنه اس لیے کہ نہیں ضرورت حالت ابتدا میں ابتدا تو قبلے کی طرف منہ کر کے کر سکتا ہے ما ضرورت حالت بقا میں ہے کل سمجھیے لیکن اے جی جزی اوکھی ہے مگر یہ کہ ہمارے اصحاب نے نہیں لیا اس جزی کو اس لیے کہ نہیں فصل نس میں اور جی پیچھے نس آئی حدیث پاک اندر بچے تفصیل کو نہیں آئی کہ سونیا بھئی شروع کرن لگیا اپنا حمار شریف روک کے تے قبلے وال منہ کیتا تے پھر جڑے پاسے ٹریا انج کو نہیں سمجھائیے لہذا مطلقاً جائز ہے جی وفل ایذا ہے ایذا کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ استقبال القبلہ عند الابتداء لیس بواجب وقال شافعی رحمہ اللہ هو واجب تو لہذا ساڈے نزدیک سواری ہوتے ابتدا دے وقت بھی یعنی اگر بغیر کسی تکلیف تو ممکن ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے تیری تو لازم کو نہیں ہو سکتے وَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَتَحَرَّى وَصَلَّى چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کرا سنو اور اگر مشتبہ ہو گیا مولوی جبری پر قبلہ اور نہیں ہے بے حضرت ہی اس کی موجودگی میں من اہل ذالک المکان جتھے قبلہ مشتبہ ہویا اس علاقے دا اتھے بندہ بھی کونی بینو دسے حضرت قبلہ دے جے نہیں ہے اس جگہ کے آل سے نہیں ہے اس کی وہاں پہ کون نہیں ہے میں یسالو وہ بندہ کہ سوال کرے یہ مولوی جبری اس سے انہا قبلے کے متعلق تو ہونے کی کرے اجتہادہ کوشش کرے کیا کرے کوشش کرے کیا مطلب بازالا جہدہ و طاقتہ فی طلبہا بما
یل غیبو نہیں یغلبو علی ظنہ من الامارات والدلائل، یعنی کوشش کرے، اپنی طاقت خرچ کرے قبلے کی جہت طلب کرنے میں تاکہ اس کے ظن پر غالب آ جائے امارات اور دلائل کی وجہ سے۔ کوشش یہ بھی ہوتی ہے بجل گھروں ٹریا سا تے اس وقت قبلہ کیڑے پاسے سی تے میں ٹریا کیڑے پاسے سا، قبلے والے پاسے یا کنڈ کیتی سی یا سجے یا کھبے، اگوں میں کیڑی تھان تو مڑیا سا کنج کر کے ایویں بھی ٹیویں لا لو کے نا ذہن بنائے کہ بھی تاکہ ظن غالب ہوئے بھی ہاں ایدے قبلہ بن سکتا ہے جی، یہ مطلب ہے جی، یہ کوشش ہے۔ یہ نہیں بہت لوگ اکھا بند کر کے ساتھ پھیرے لے کے تاکہ وہ جی ان کو رکھو جی اے قسمت آ گئی، یہ نہیں مرادے گا۔ سنی گل بھی گھروں ٹریا یا میں فلانے پنڈ جس وقت آیا سا تو اتنے میں نماز پڑھی سی مسجد قبلہ اس پاسے سی تو اتوں پھر بعد میں انج ٹریا وا تے اتوں انج آیا وا، یہ مطلب ہے بھی اندازہ لائے کہ بھی قبلہ کہڑے پاسے بنتا ہے، گل سمجھی جی، یہ کوشش کرے، بتحرا اور تحری کرے، یہ تفسیری ہے اجتہادا و تحرا، یعنی طلب کرے وہ شے جو لائق اور الیق ہے دلیل سے اور امارت سے قبلے پر، تحری کر کے نا وصلا اور نماز پڑھے طرف اس جہت کے کہ پہنچایا ہے اس کو اس کے اجتہاد نے اور اس کی تحری نے طرف اس بات کے کہ یہ جہت قبلہ ہے، جڑے پاسے تحری گئی ہے نا اسی پاسے منہ کر کے کی کرے ہو نماز پڑھی۔ اب اس پر دلیل سمجھے، دلیل یہ ہے بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ہم تھے سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی معیت میں اندھیری رات ہو گئی، عشاء دی نماز پڑھنی سی مثال طور پہ، فی لیلۃ مظلمۃ اندھیری رات میں، پس نہ جانا ہم نے کہ کہاں ہے قبلہ، گل سمجھیجے، فلم ندرے پس نہ جانا ہم نے کہ کہاں ہے قبلہ، پس نماز پڑھی ہر رجل نے ہم میں سے حیالہو، حیال کے اندر سامنے اپنے سامنے، مطلب ہے جڑے پاسے منہ آیا نماز پڑھی، انہوں آتے ہیں جی، گل سمجھی، نماز پڑھ لی تو فلما اصبحنا پس جب ہم نے صبح کی ذکر کیا ہم نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے لیے، تو پس نازل ہوگی آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر پھرو تم پس ادھر ہی اللہ کا، ادھر ہی وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ یہ متشابہات میں سے ہے، سمجھے، بس جدھے میں منہ کرو تسا اللہ والے پاسے منہ کیتا ہے جی، مقصد ہے جی۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سفر میں تھے، پس پہنچی ہم کو غیم بادل، یعنی اندھیرا چھا گیا، پس متحیر ہو گئے ہم قبلے کے بارے میں، پس نماز پڑھی ہر ایک نے، ہر رجل نے ہم میں سے علیحدہ، اور بنایا ہم میں سے ایک نے خط اپنے سامنے، کجا نے نماز پڑھی نا جی، تو جتنے نماز پڑھے نک دی سے تے خط بنا دیتا، بس سویرے دیکھا کہ کہڑے پاسے منہ کیتا سی جی، ظاہر توجہ ہوئے تو تائیں ساری گلاں نے جی۔ فلما اصبحنا پس جب ہم نے صبح کی تو پس اچانک ہم نے دیکھا کہ تحقیق نماز پڑھی ہم نے غیر قبلہ کی طرف، سانو پتہ لگا بھی قبلہ تے اس پاسے سی تے اسی ادھر پڑھی جی، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے، تحقیق قبول کر لی گئی ہے تمہاری نماز، بس گل مک گئی۔ یہ دونوں حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں، پہلی حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، دوسری کو امام دارقطنی نے، لیکن مسئلہ یہ اگرچہ ضعیف ہے اور ان کے خلاف کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور اجماع اسی پر ہو گیا ہے، وقت تعیدہ، اور یہ حدیثیں تائید پا گئی ہیں اجماع کے ساتھ اس بات پر کہ حکم عند الاشتباہ والتحری ہے، سب کا اتفاق ہے تمام ائمہ کا کہ جب بندے پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو تحری کر کے نماز پڑھے، تو اب تحری جو ہے اس کی اجماع ہو گئے، تو اجماع کی وجہ سے یہ حدیثیں قوی ہو گئی، اب ان پر عمل ہے جی، گل سمجھیے، لہذا یہ بطور دلیل ہے۔ اچھا جی، اور پیچھے متن چاہ گئے وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ کیے وفی قولہ لیسا بے، متن دی گل دلیل پوری ہوگی، متن میں جو ہے نا لیسا بے حضرت ہی، یہ علامہ حلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیسا بے حضرت ہی اشارہ ہے طرف اس بات کے، ادھر گل بڑی دھیان نال سننے والی جی،
اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ نہیں ہے لازم مولوی شفیق پر طلب کرنا وہ بندہ کہ سوال کرے اس سے. اوتھے اگر موجود کوئی نہیں نا تو ہوں اس اتنے لازم نہیں بھی سجے کبے او اتنے کوئی بندہ ہے میں قبلہ پوچھنا ہے، یہ بھی لازم اس تے نہیں ہے. دھیان کرے جی وہ فی حضرت ہی وہ اتنے موجود کوئی نہیں. یہ مسئلہ ذرا سمجھنا ہے جی. وفی الخلاصہ تے خلاصہ میں یہ ہے کہ یہ بات جنگل میں ہو سکتی ہے، یہ بات جنگل میں ہو سکتی. پس اگر ہے مسجد میں، بندہ ہے مسجد میں اور نہیں محراب مسجد کے لیے اور قبلہ اس کا مشکل ہے، کدھر ہے؟ ہوں تو موج ہے نا، ہوں تو پریشانی کوئی نہیں نا. مطلب کسی زمان سے مسجد آئی ہے نا بھی جلے پتا کون سے لگتا بھی قبلہ کہڑے پاسے ہے جی. جی میں کسی گھر جاؤ تو پوچھی دا کمرے چ بیٹھا کے جی قبلہ کہڑے پاس پوچھ دے کہ نہیں، یہ گل ہے نا جی کہ نشانی کو نہیں تو جو تو نشانی لائی ہوگی تو جی بہرحال مکہ شریف تے مدینہ شریف یہ ہے بھی جی جن بھی ہوٹلوں کے کمرے نا جی انہوں میں نوت لایا ہوتا وہ تکتبہ مطلب جہت القبلہ تو تیر دے نشان پابندی ہے پوری ہر کمرے میں. ظاہر ہے بھی جتنے کسی حاجی اندر نماز پڑھنی ہوگی تو انہیں تو نہیں کہ باہر کاؤنٹر جا کے پوچھے 6 منٹ تھلے آئے جی یہ قبلہ کدھر ہے جی. انہیں پھر ہر کمرے چ لایا نشان تیر دا جی. انہیں مینا بھی اگے مزدلفہ عرفات میں سارے بڑے بڑے اچے بورڈ لائے نے جی تیر دے نشان جی. بھائی یہ قبلہ مشکل ہو گیا ہے. وفیہ قوم اور اس مسجد میں قوم ہے من اہل ہی وہاں کے رہنے والے ہیں. گل سمجھیے تو نہیں جائز اس بندے کے لیے تحری بلکہ انہوں کو پوچھے جی میں نماز پڑھنے قبلہ کہڑے پاسے بھیجیے. ظاہر ہوں تو پوچھنا چاہیے جی ہوں تو بندے موجود نے. اما اذا لم یکن فی قوم بہرحال جب کہ مسجد میں کوئی بندہ نہیں ہے اور مسجد شہر میں ہے اندھیری رات ہے. سمجھیے قال الامام نصفی فی فتواہ جازا اب تحری جائز ہے. بندہ بھی کوئی نہیں رات اندھیری ہے تے مسجد نماز پڑھنی ہے تے محراب ہے کوئی نہیں تو ہن تحری انتہا. کافی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے ولا یستخرجہم من منازلہم اور نہ طلب خروج کرے مولوی شفیق ان کا ان کے گھروں سے. دروازہ کھڑکائے اور بھائی باہر نکل میرے نال مسیت آ مینوں قبلہ دس کہڑے پاسے وے بھئی یہ لازم نہیں ہے. بھئی انسان دا بھی ایک مقام ہے نا جی حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ دا فرض ادا کرنا ہے تے نیکی دے نال تعاون کرنا بڑی گل ہے لیکن بھی یہ مسئلہ نہیں بھی ستیاں کرو اٹھا مینوں قبلہ دسو کہڑے پاسے وے جی. وقال ابن الحمام رحمہ اللہ ول اوجہ یہ ہے یعنی زیادہ بہتر کہ انہو اذا علم کہ جب بندہ جانے کہ بے شک مسجد کے لیے قوم ہے مسجد کے اہل سے مقیمین ہیں جہاں رہنے والے ہیں غیر انہم مگر یہ کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہے مسجد میں وقت دخول ہی اس کے دخول کے وقت اور وہ سارے حول المسجد بستی میں ہیں تو واجب طلبہم لیسألہم قبل تحری یعنی اب یعنی ایسا وقت ہے کہ ان سے پوچھ سکتا ہے تو اب جو ہے نا مہربانی کر کے کسی سے پوچھ لے پوچھ کے تحری کرے یعنی بہتر یہ ہے. اور اگر رات کا وقت ہے سارے سوئے ہوئے ہیں تو یہ ہوتے کھلو کے جو چوک جو شروع کر دے یہ بھی ٹھیک نہیں جی. گل سمجھیے جی یہ مطلب مسجد راتی بند کرنی ہے یہ ہن دی ایجادات ہے قبل تحری اس لیے کہ تحری معلق بالعجز ہے عن تعرف القبلہ بغیر ہی کسی غیر سے قبلے کی پہچان کے بارے میں عاجزی ہو جائے تب تحری ہوتی ہے تو چونکہ ممکن ہے اس لیے تحری نہ کرے بلکہ کیا کرے پوچھ لے. علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابن حمام کی یہ بات اور جو اس سے پہلے خلاصہ کی کلام ہے ولا منافات بین ھذا و بین ما قبلہ من کلام الخلاصہ والکافی کسی میں اختلاف نہیں ہے. لأن المراد به اذا لم يكونوا داخل المنازل ولم يلزم الخرج من طلبهم بتعسف الظلمات والمطر ونحوه مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ان تین مسئلوں میں. ایک میں یہ ہے اور پہلا مسئلہ ہے سی اندر کہڑی کتاب کافی میں کہ ان کو گھر سے نہ نکالے
اور علامہ نسوی نے فرمایا کہ فتویٰ اپنے فتووں میں کہ جائز ہے کہ تحریک کرے. ابن امام فرماتے ہیں کہ اوجہ یہ ہے کہ ان سے پوچھے، تو کہتے ہیں میں تعارض نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ رات اندھیری نہیں ہے، بارش نہیں ہے، تو لوگ جاگ رہے ہیں، تو اب فتویٰ یہ ہے کہ کیا کرے، پوچھ لے. اور اگر بارش ہو رہی ہے تو اگر دن کا وقت ہو یا رات اندھیری ہے تو کسی کو لانا مشکل ہے، تو اس وقت کیا کرے، وہ تحریک کر کے نماز پڑھے، یہ مطلب ہے. اور اگر مشتبہ ہو گیا اس پر قبلہ، اور اگر مشتبہ ہو گیا اس پر قبلہ اور نہیں ہے اور نہیں ہے اس کی موجودگی میں اس کی موجودگی میں وہ شخص وہ شخص کے سوال کرے اس سے یہ سوال کرے اس سے قبلے سے. اب کیا کرے، اجزائی ان ارشتہادی، تو کوشش کرے تو کوشش کرے اور تحری کرے اور تحری کرے بس اللہ، اور نماز پڑھے. اور نماز پڑھے. چلو اور شاباش. اگر مشتبہ ہو گیا اس پر قبلہ اور نہیں ہے اس کی موجودگی میں، وہ بندہ کے سوال کرے اس سے قبلے سے، تو کوشش کرے اور تحری کرے اور نماز پڑھے. شاباش جی. اور اگر مشتبہ ہو گیا اس پر قبلہ اور نہیں ہے اس کی موجودگی میں، وہ بندہ کہ وہ پوچھے اس کے قبلے کے بارے میں، تو کوشش کرے اور تحری کرے اور نماز پڑھے. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. بس اچھا جی، مولوی جبری نماز تحری کے ساتھ پڑھ چکا، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا بعد ما صلی، تو فلا اعادت علیہ ہے. اب اس پر اعادہ، اگرچہ 2 گھنٹے نماز کا وقت باقی ہو، اس پر اعادہ نہیں ہے. چلو جی، پس اگر معلوم ہو گئی اس کو یہ بات، معلوم ہو گئی اس کو یہ بات، خطا کی ہے اس نے، خطا کیا اس نے، معلوم کب ہوئی، بعد اس کے کہ نماز پڑھ چکا، بعد اس کے کہ نماز پڑھ چکا، بس نہیں اعادہ اس پر. بس نہیں آتا اس پر. چلو بس شاباش. اگر معلوم ہو گئی یہ بات چلو اس کو یہ بات کہ خطا کیا اس نے بعد اس کے کہ نماز پڑھ چکا ہے، پس نہیں ہے اعادہ اس پر. شاباش. بس اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ خطا کیا اس نے بعد اس کے کہ نماز پڑھ چکا، بس نہیں ہے اعادہ اس پر. واسطے اس شے کے جس کو ذکر کیا ہم نے، او حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حدیث سونے، یہ نہیں سی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، فرمایا سی قد اجیزت صلاتکم، کہ تاری نماز قبول کر لے گئے. تو لہذا اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ دوبارہ نماز نہ پڑھیں. ایک دوسرا عقلی دلیل قیاس، اس لیے کہ مولوی جبری لایا ہے وہ شے جو اس کی قدرت میں ہے، جو قدرت میں ہے، وَهُوَ الْفَرْضُ فِي حَقِّهِ، اور وہ شے فرض ہے اس کے حق میں. وہ کیا تھا، تحری کرنا، تو وہ جس نے بس. اس مسئلے میں ہمارے ساتھ خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ اصح ان کے نزدیک یہ ہے کہ اعادہ کرے جب یقین ہو جائے خطا کا، بعدہا نماز پڑھنے کے بعد یقین ہو جائے نا کہ واقعی میں نے غلط نماز ادھر منہ کر کے پڑھ لی، تو اعادہ کرے. انہوں نے قیاس کیا ایک اور چیز پر، قیاس کرتے ہوئے علامہ اس صورت پر کہ اگر کوشش کی مولوی جبری نے وقت میں، اس نے سمجھا کہ وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھ لی، پھر یقین ہوا کہ اس نے نماز پڑھی ہے وقت سے پہلے، تو ہمارے نزدیک بھی صورت میں نماز کا اعادہ لازم ہے. بادل ہے، کڑی شڑی ہے کوئی نہیں، تو انہیں سمجھا بھی زوال شمس ہو گیا ہے، تو کی کیتا، نماز پڑھ لی. بعد گھڑی والا بندہ آ گیا چڑھیا یہ 11:30 بجے نہیں، یا مثال طور تے بدل تھوڑے تے پتہ لگا سورج دے پیچھے گئی، میں تو نماز پڑھ لی، تے ہن بال اتفاق گل سمجھیا، یہ مقیس لے، یہ ہمارے نزدیک بھی ہے. والفرق لنا، ہمارے نزدیک فرق ہے، اس پر قیاس نہیں کر سکتے پہلے مسئلے کو. کس کو، نماز والے مسئلے کو وقت والے مسئلے پر، اس لیے کہ استقبال ایسی شرط ہے جو سکوت کی قابل ہے کہ کوئی نہیں، نفلی نماز ساکت ہے کہ کوئی نہیں، سمجھائیے. تو یا بندہ بڈھا، پیچھے کنی صورتیں پڑھی ہیں بال اتفاق، یہ توجہ القبلہ ایسی شرط ہے جو قابل سکوت ہے، جو قابل ثبوت ہے.
اور تحقیق ساکت ہو گئے وہ اشتباہ کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ چونکہ اشتباہ ہوا ہے تو اشتباہ نا، اور اشتباہ کے ساتھ یہ جو نا توجہ قبلہ ساکت ہو جاتی ہے کہ جدھر تحریح ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، برخلاف وقت کے، کیونکہ وقت سبب ہے نماز کا، اور نہیں وجود شے کے لیے شے کے سبب کے پائے جانے سے پہلے. وقت سے پہلے تو وہ نماز ہوئی نہیں ہے، بات سمجھیے، لیکن قبلے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ جتنا مکلف ہے نا وہ تحری ہے، تو تحری کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز اس کی ہو گئی ہے، لیکن وقت کے بغیر تو شے ہوئی نہیں ہے. کل سمجھیے. اے شاباش سے اگے جی بہنا عالم. وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ الْخَطَأَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَى عَلَيْهَا ما باقیہ ما بقي منہا. چلو جی. اور اگر معلوم ہوگی مولوی جبری کو خطا، ذالک مشار لے خطا، حالانکہ نماز میں ہے، زور پڑتا پہ، ایک رکعت پڑھی تو پتہ لگا نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو استدارا پھر جائے قبلے کی طرف اور بنا کرے اس پر ما باقیہ کی نماز سے. جیڑی پڑھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے چونکہ وہ بھی تحری نال پڑھی سی، ہن جیڑے پاسے تحری بدلی ہے اودے پھر جائے باقی اودے منہ کر کے نماز پڑھ. دلیل باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بینما الناس، اسی اسنا میں جب قبلہ بدلیا نا جی تو قباء والے نے دوسرے دن سویرے خبر پہنچی سی. قباء والے نے قبلہ تے زور دے ٹائم بدلیا نا تے قباء والے نے دوسرے دن سویرے خبر پہنچی سی کہ اسی اسنا میں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز میں تھے، تو آیا ان کے پاس ایک آنے والا یعنی صحابی ادھر گئے، بس اس نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحقیق نازل ہو چکی ہے آپ پر گزشتہ رات قرآن. اس زور تو بعد نو عربی چ لیل بول دیں جی، زوال شمس تو بعد، سمجھو نہیں بھیجے، تو قرآن پاک نازل ہویا سی نماز زور دے وچ، وہ لیل نہیں ہے عرف وچ، لیکن عربی چ نہ زوال شمس تو بعد لفظ لیل بولیا جاتا ہے، اس واسطے انہوں نے کہا بھی لیل. سمجھیے، ورنہ قرآن پاک زور دے ٹائم آیا سی جی کہ بھئی گزشتہ رات یعنی کل بھئی قرآن پاک نازل ہوا ہے اور تحقیق حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہ استقبال کرے سرکار قبلے کا، لہذا فاستقبلوا، اے نمازیوں تم سارے قبلے کی طرف مڑ جاؤ. وہ نماز پڑھ رہے صبح کی اور تھے چہرے ان کے شام کی طرف، تو فاستداروا الی الکعبہ، بس گھوم گئے سارے کعبے کی طرف. متفق علیہ. اچھا ایک مقام اتے دلیل آگے گی جی، یاد رکھیا جی کہ ایک عادل کی خبر پر عبادات میں عمل ہو سکتا ہے. ایک عادل کی خبر پر عبادات میں عمل ہو سکتا ہے. معاملات نہیں، معاملات میں دو گواہ شرط ہے. عبادات میں ایک عادل کی خبر معتبر ہوتی ہے، وہاں یہی واقعہ دلیل پیش کریں گے کہ ایک صحابی کے کہنے پر سب نے عمل کیا، قبلے سے مڑ گئے تو قبلے کی طرف پھر کیا. متفق علیہ. مسلم شریف کی روایت، یہ تو متفق علیہ ہوگا، مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ ہے، بس گزرا ایک شخص قبیلہ بنی سلمہ سے صحابی ادھر گئے قباء کی طرف، اور حالانکہ وہ لوگ رکوع میں تھے صبح کی نماز میں اور تحقیق پڑھ چکے تھے ایک رکعت، بس ندا دی اس نے خبردار بے شک قبلہ تحقیق پھیر دیا گیا ہے، تو فمالو کما ہم، بس پھر گئے وہ جیسا کہ تھے، نہ حمل کعبہ تھے. یہ مسلم شریف کے لفظ ہے جی، کل سمجھیا. اور اسی پر اجماع منعقد ہو گیا ہے جی. لہذا نماز کے اندر جب تحری بدل جائے تو یہ اس دلیل کے پیش نظر کیا حکم ہے، ادھر پھر جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کے اندر تحری بدل گئی تو جدھر تحری گئی ہے ادھر. اسی پر اجماع منعقد ہے، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کے قول میں وہ کہتے ہیں کہ جب یقین ہو جائے نا خطا کا نماز میں تو نئے سرے سے نماز شروع کرے. لیکن اصح ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ پھر جائے اور بنا کرے سلام نہ پھیرے. سمجھیے کہ بھی نماز پڑھی ہے نا تحری کر کے تو نماز کے اندر تحری بدل گئی، حتیٰ کہ یقین ہوگا قبلہ ادھر نہیں ہے، تب بھی وہ نماز ختم نہیں ہے، بل ادھر پھر جائے اور کیا کرے
جو پڑھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بقایا اسی پر پڑھے. چلو شاباش جی. اور اگر جان لیا اس نے خطا کو حالانکہ نماز میں ہے، پھر جائے قبلے کی طرف اور بنا کرے اس پر کس کی؟ ماں باقی یا کی. یہ دو لفظ نے فقہ ایک ہوں استعنافہ، ایک ہوں بنا. استعنافہ بھی پہلی ختم کر کے نویں شروع کرے، بنا دا مطلب ہے بھی پہلی ٹھیک ہے اس تو اگلی پوری کرے جی. یہ پکا لگو پھر کڑی کڑی بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہ سمجھ آئے کہ نہیں آئی جی. اور اگر جان لیا اس نے خطا کو حالانکہ نماز میں ہے، استدار کرے قبلے کی طرف اور بنا کرے اسی پر. اور اگر جان لیا اس نے خطا کو حالانکہ وہ نماز میں ہے تو پھر جائے قبلے کی طرف اور بنا کرے اس پر. بڑا ہے. چلو